عمران خان نے لوگوں کو امریکی ایجنٹ اور جھوٹے بیانی میں غدار کہا، یوتھ کے نام پر نوجوانوں کو بیوقوف بنایا، امپورٹڈ حکومت اور امریکی سازش کا بیانیہ کہا گیا۔ لیگی رہنما مریم نواز نے سابق وزیر اعظم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، کہا آپ نے رجیم چینج بیانی میں امریکہ کو بری کر دیا، آپ کے بیانیے کی موت واقع ہو گئی ہے، اس جھوٹ پر کوئی ندامت ہے، پاکستان کو اس وقت بیانیے کی نہیں پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن وفد اور گورنر پنجاب کی ملاقات میں بڑی پیش رفت، گورنر پنجاب کا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ، سنگل بینچ فیصلے کے قانونی دائرہ کار کو چیلنج کیا جائے گا۔ آئین میں واضح لکھا ہے 90 روز کے اندر الیکشن کرانے ہیں، امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن گورنر سے مل کر تاریخ کا اعلان کرے، الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ فواد چودھری کا صدر مملکت سے پنجاب اور کے پی کے گورنرز کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا مطالبہ۔ لاہور احتساب عدالت میں پھر شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس میں اہم پیش رفت، شہباز شریف سمیت کسی ملزم نے کچھ غلط نہیں کیا، آشیانہ اسکیم میں کچھ تکنیکی خرابیاں ہوئیں مگر کرپشن نہیں ہوئی، نیب گواہان کا انکشاف، وعدہ معاف گواہ عارف حمید بولے وہ نیب کے ڈر سے وعدہ معاف گواہ بنے۔ شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف عمران دور میں بے بنیاد کیسز بنائے گئے، شہزاد اکبر کو شہباز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات کے لیے رکھا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پھٹ پڑی، کہا ہر روز سچائی عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا نگراں حکومت کے دائرہ اختیار سے متعلق بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی دور حکومت میں تعینات تمام 97 لا افسران کو فارغ کر دیا، لا افسران کو ہٹانے کے خلاف درخواستیں مشروط طور پر منظور، عدالت نے نگراں حکومت کا ایڈوکیٹ جنرل ہٹانے کا اقدام درست قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز دور میں تعینات 19 لا افسران کی دوبارہ تعیناتی کالعدم قرار۔ شیخ رشید کاڈیالہ جیل سے چیف الیکشن کمشنر کو خط، الیکشن سے ایک روز قبل جلسے کی اجازت مانگ لی، کہا وہ کئی بار قلم دوات سے الیکشن لڑ کر منتخب ہو چکے ہیں، جلسے کی اجازت دی جائے۔ سائفر کے معاملے پر سازش کی جھوٹی کہانی عوام کو سنائی گئی، عمران خان نے سائفر کی بنیاد پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج کر حلف اور آئین سے غداری کی، لیگی رہنما ملک احمد خان کا الزام، وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا توشہ خانہ عمران نیازی کی کرپشن کی داستان ہے، وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینٹ میں حکومت اور پی ٹی آئی اراکین آمنے سامنے، سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا ایک بڑی جماعت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، آئین کے تحت چلنا ہے تو الیکشن کرائیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے جب الیکشن کی بات ہوتی ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، استعفے قبول ہوئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ بحیرہ عرب میں امن مشق 2023 اختتام پذیر، پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستوں کا ہیوی گن سے ہدف کو نشانہ بنانے کا عملی مظاہرہ، جی ایف تھنڈر، P-3C اور زولو ہیلی کاپٹرز کا فلائی پاسٹ، وزیر اعظم شہباز شریف کا امن مشقوں کا معائنہ۔ سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، آزاد کشمیر میں ایس پی یو اور سی ٹی ڈی کے ادارے قائم کیے جائیں، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی مظفر آباد میں منعقدہ اجلاس میں ہدایت۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر سینٹرل جیل کراچی سے رہا، علی وزیر کی رہائی کا حکم عدالت نے 8 فروری کو جاری کیا۔
صدر مملکت عارف الوی سے وزیر خزانہ کی ملاقات، ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے صدر کو IMF کے مطالبات اور مذاکرات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بنیادی معاملات طے پا گئے، ٹیکسوں کی شرح مسلسل بڑھانے سے گریز کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سیلز ٹیکس کی 18 سے 21% شرح کا اطلاق کم سے کم شعبوں پر کیا جائے گا۔ ملکی اکنامک گروتھ کو متاثر ہونے سے بچانے کا بھی فیصلہ۔ اسلام آباد کے مختلف یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب، شہری بازاروں سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ کراچی میں بھی آٹے کی قیمتیں بڑھنے لگی، شہری پریشان۔ ملتان میں چکن کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ خارجہ پالیسی کو ملکی مفاد کے مطابق مرتب کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو خطے میں مختلف بحرانوں کا سامنا ہے، خطے میں امن کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا 42ویں ڈپلومیٹک کورس کے آفیسرز سے خطاب۔ پارلیمنٹ سے متصل لاجز میں بھی انٹرنیٹ سروس نہیں آتی، کمپنیاں عوام کے جیب سے پیسے نکال رہی ہیں اور PTA خاموش ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی خراب سروس پر قائمہ کمیٹی کے ارکان پھٹ پڑے، ممبر وزارت IT اور PTI حکام کی سروس کی بہتری کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور CTD کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 7 دہشت گرد ہلاک، 4 حملہ آور، 3 زیر حراست دہشت گرد شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فورسز کے 2 اہلکار بھی زخمی۔ کراچی سے 2 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے ہر سو تباہی کے مناظر، اموات کی تعداد 37,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 31,643 اور شام میں 6,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک کے ساتھ پانی کی بھی قلت، زندہ بچ جانے والے سرد موسم اور وبائی امراض کی دوہری اذیت میں مبتلا۔ ترکیے میں زلزلہ متاثرین کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا قدم، وزیر اعظم اور وزراء 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں گے۔ گریڈ 17 سے اوپر کے سرکاری ملازمین 1 دن کی تنخواہ دیں گے۔ ترکیہ اور شام میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف مشن بھی جاری۔ ترکیہ کے شہر ادیمان سے مزید 10 لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیں۔ 18 ٹن امدادی سامان بھی شام بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA نے بھی 20 رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیم شام روانہ کر دی۔ نام نہاد بھارتی انصاف کا ایک اور مکروہ چہرہ بے نقاب، مودی سرکار نے بابری مسجد کیس میں پسند کا فیصلہ سنانے والے ججوں پر نوازشات کی بارش کر دی۔ 5 میں سے 3 ججوں کو ریٹائرمنٹ پر سرکاری عہدوں اور اعزازات سے نواز دیا۔ سابق جج عبدالنظیر آندھرا پردیش کے گورنر نامزد راجن گوگوئی اور راجیہ سبھا میں چیئرمین خارجہ امور، اطلاعات اور IT کمیٹی بنا دیا گیا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی فاتح شام و قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وفات۔ حضرت امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر 19 سال تک حکمرانی کرتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور تحریک آزادی کے مخلص رہنما سردار عبدالرب نشتر کی آج 65ویں برسی۔ سردار عبدالرب نشتر نے تحریک خلافت سے سیاست کا آغاز کیا۔ تحریک